الذي صدق به اولئك هم المتقون. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاء بالصدق جو یہ قرآن لے آیا ہے. گمنام قسم کے راستے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا رہے تھے، لیکن حضور سے کہہ رہے تھے کہ راستے پر میں جاؤں گا، آپ یہ صحرا میں جاتے رہیں تاکہ راستے پر اگر کوئی خطرہ ہے تو میں موڑ دوں. خطرہ ہوگا تو راستے پر ہوگا، وہاں 10 میں کوئی کیا کرے گا. تو فرمایا کہ آپ 10 میں چلتے جائیں اور میں راستے پر چلتا جاؤں گا. تو راستے میں اسے ایک مکی ملا اور اسے کہا کہ ابوبکر عمر کا وہ کون ہے وہ جو 10 میں جا رہا ہے. باقی طریقے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی تأمل کے ایک جواب دے دیا، کیونکہ اگر وہ کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر تو صبح سویرے جب ابو جہل نے منادی کر دی کہ بھائی محمد کو اگر کوئی زندہ پکڑ کے لائے یا مردہ پکڑ کے لائے تو اونٹوں کا انعام دیا جائے گا جی، تو اس آدمی کو تو پتا ہوتا کہ رات میں نے دیکھ لیا، ابو بکر نے مجھے خود کہہ دیا کہ وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو راضی فاش، حالانکہ وہ تو فکر سی تھی، وہ تو رازدارانہ سفر تھا. اور اگر وہ کہہ دیتا کہ یہ فلان ہے محمد کا نام ہے تو یہ جھوٹ جو ابوبکر کے مزاج کے خلاف ہے، تو اس کی تو نیچر بن گئی تھی راست گوئی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو میری رضا کے لیے اسٹرائیو ہارڈ کرتے ہیں ان اینی اسپیکٹ آف دیئر لائف. میں بھی راست گوئی، تو راست گوئی میں بھی میں ان کے لیے دروازے کھول دیتا ہوں، انہیں جھوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. تو حضرت ابوبکر کے ذہن میں اللہ نے رقا کر دیا اور اس نے ایٹ دا مومنٹ کہہ دیا کہ ہاں رجل یہدی بالسبیل، یہ میرا رہبر ہے، مجھے راستہ دکھا رہا ہے، یہ میرا رہبر ہے، مجھے راستہ دے. اب اس کافر کے ذہن میں یہ آ گیا کہ راستہ تو ہے گمنام قسم کا، بنجر قسم کا، جو معمول نہیں ہے، لوگ اس پہ آتے جاتے نہیں ہیں، اور اس راستے پر چلنا یہ بھی دلگردے کی بات ہے. تو ابوبکر نے کوئی سپورٹر ساتھ لیا ہے، گائیڈ ساتھ لیا ہے، جو کہ حضرت ابوبکر نے اپنے مزاج کے مطابق کہا کہ میرا دنیا اور آخرت کا رہبر ہے، یہ تو میرا گائیڈ ہے جس کو میں فالو کر رہا ہوں زندگی کے تمام شعبوں میں، تمام میدان. تو صراط الذین انعمت من النبیین، والصدیقین، اور تیسرا والشہداء. اب جو لفظ شہداء ہے یہ قرآن کریم میں کئی سارے لفظوں معنوں میں مستعمل ہے. ایک شہداء یہ جمع آتا ہے شاہد کا، اور شاہد کا معنی ہے وٹنس، اور یہ جمع آیا ہے شہید کا بھی، پلورل ہے شہید کا بھی. اور شہید کا معنی ہے مارٹر ان دی پیتھ آف اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے پاتھ میں جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اسے کہتے ہیں شہید، اور جمع ہے اس کا شہداء. اور تیسرا یہی لفظ شاہد کبھی مؤید کے معنی میں آ جاتا ہے، جو آدمی ویریفائی کرے کسی کے بیان کو. وہ شاہد شاہد من بنی اسرائیل، کہاں پہ آصف صاحب آیا؟ احقاف میں. وہ شاہد شاہد من بنی اسرائیل، تو وہاں پہ شاہد مؤید کے معنی میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک مؤید بھی اس کی تائید کر رہا ہے. وہ شاہد شاہد من بنی اسرائیل، تو شہداء وہ لوگ ہیں جو دین حق کی تائید کرتے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو دین حق کی حقانیت کی شہادت دے رہے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو دین حق پہ اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں. اور کبھی شہید یہ عالم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ حدیث میں آیا العلماء و شہداء اللہ فی الارض، علماء یہ اللہ کی زمین میں اللہ کے شہداء ہیں. اور دوسرے لفظ مستعمل ہے حدیث میں امناء اللہ فی الارض، یہ اللہ کے ٹرسٹیز ہیں، اللہ کی زمین پر قرآن و سنت کے علماء یہ اللہ کے ٹرسٹیز ہیں. اب اللہ نے تو ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے کہ 2-3 لفظ بتلا دیے ہیں قرآن کے یا سنت کے، لیکن ہم ابھی تک رسورتی نہیں بنے. اور کیوں نہیں بنے؟ اس لیے کہ خدا پر ہمارا اعتماد نہیں بن رہا. یعنی میں جو مسلح پر کھڑا ہوں میرا خدا پر اعتماد نہیں بنا، لوگوں کا میرے اوپر کیوں اعتماد بنے؟ اگر میرا اعتماد وہاں مستحکم ہو گیا بس میرا اعتماد بھی دنیا پر، دنیا داری پر اور دنیا داروں پر، تو لوگوں کا کیوں میرے اوپر اعتماد بنے؟ اور اگر آپ اللہ تعالیٰ پر اپنا اعتماد عالم ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ کا اعتماد بن جائے تو آپ اللہ کے ٹرسٹیز ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ٹرسٹ ورتھی بنائے گا، لوگ آپ کے اوپر ہر معاملے میں اعتماد کرتے جائیں گے. تو شہداء کا لفظ یہ علماء کے لیے حدیث میں مستعمل ہے. اور 5واں معنی کہ یہ ماڈل کے معنی میں استعمال ہے. امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الرحمان میں لکھا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ آپ لوگوں کے لیے ماڈل اور نمونہ بنے
اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کو ہم نے امت معتدل اور امت مرحومہ اور امت محترمہ اور امت چوزن کیوں بنا دیا؟ تاکہ آپ ماڈل بنے لوگوں کے لیے. ہم ماڈل بن گئے ہیں خیانت میں، فراڈ میں، دھوکے میں، دروغ گوئی میں، جھوٹ میں، مکاری میں. دنیا کی جتنی ساری خباثتیں ہیں وہ ہمارے اندر رچی بسی ہیں. تو علامہ نے بڑی عجیب بات کہی تھی کہ تم تمدن میں نصارا ہو تو تہذیب میں ہنود، تم تمدن میں نصارا ہو تو تہذیب میں ہنود. یہ مسلمان دیکھ کے شرمائے یہود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. کہ ان کی تمدن وہ نصارہ سے انہوں نے لی ہوئی ہے، ہماری اتنی تمدن نہیں، ہم ان کو فالو کرتے رہے. اور ہماری تہذیب اور خصوصاً بر صغیر میں ہماری تہذیب اور ہمارے جتنے سارے رواج اور رسوم اور ریچول ہیں ہندوؤں سے لیے ہوئے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ تم تمدن میں نصارہ ہو تو تہذیب میں ہنود، اور یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. کہ اس مسلمان کو تو دیکھ کے یہودی کو بھی شرم آ جاتا ہے، اچھا میں تو اس سے بہت ہی اچھا ہوں. حالانکہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے شہداء کہہ دیا. شہداء کا معنی ہے کہ اس نے ماڈل ہونا ہے. ماڈل جمعے میں تو اتنے یہی رونا رو رہا تھا. آپ نہیں تھے، آپ بھی نہیں تھے. ہاں، تو جمعے میں یہی رونا رو رہا تھا کہ ہمارا یہاں یہ ذہن بن گیا یہ امریکہ ہے اور کافر ہیں اور ان کے ساتھ خیانت کرنا، فراڈ کرنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. شریعت اسلامیہ نے تو حیوان کے ساتھ، ایون وائٹ کے ساتھ بھی دھوکہ دینا شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے. تو کیوں دھوکہ کریں گے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بہت بڑے محدث سے حدیث کے لینے سے انکار کر دیا جس نے اپنی جوڑی پھیلائی تھی گھوڑے کے سامنے اور اس کو یہ شو کر رہا تھا کہ اس میں گرین ہے یا گراس ہے. اور وہ گھوڑا جب آ گیا تو اس نے جو جوڑی جوڑ دی تو کچھ نہیں تھا. تو امام بخاری نے دیکھ لیا، اس نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کہ اس نے کہا کہ اس کو شو کر رہا تھا کہ اس میں گرین ہے کیونکہ یہ ہاتھ نہیں آ رہا تھا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الٹے پاؤں کر گئے. اس نے کہا کہ میں آپ سے ایک حدیث لینے آ رہا تھا. لیکن جو آدمی حیوان سے دھوکہ کرتے ہوئے شرماتا نہیں وہ کسی سے بھی دھوکہ کر سکتا ہے. اس بات کی کیا ضمانت ہے؟ کیا فرینڈ سے دھوکہ کریں گے؟ مجھ سے نہیں کریں گے. یہ جب آپ کی چھٹتی نہیں ہے منہ سے پھر کر لگی ہوئی، یہ تو عادت سے جب لگ جاتی ہے تو پھر اگر آدمی کو موقع ملے تو پیغمبر سے بھی دھوکہ کر جاتا ہے. یہ تو ایک مصیبت ہے. تو اس لیے تو محدثین حدیث میں اگر ایک آدمی کے متعلق ایک بار یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے ایک بار جھوٹ بولا ہے تو بس محدثین ٹوٹلی اسے ڈراپ کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ آدمی جو ہے یہ راوی معتمد نہیں. اگر وہ عرش معلیٰ سر پہ اٹھا کے لائے کہ ابھی میں تازہ بتازہ خدا سے اتر کے آیا ہوں، وہ کہتے نہیں آپ نے جھوٹ بولا ہے، ایک بار آپ نے ایک بار جھوٹ بولا ہے، ابھی آپ معتمد راوی نہیں. صحیح. تو وہاں پہ امام ترمذی وہ ٹپا لگا دیتے ہیں، وقال الترمذی فلان الراوی یضعف فی الحدیث. اور وہاں پہ اتنا زبردست ٹپا لگا لیتے ہیں حالانکہ اس خدا کے بندے نے کبھی ایک بار جھوٹ بولا ہوگا اور پتہ نہیں کہ وہ بھی انٹینشنلی ہے کہ ان انٹینشنلی ہے. لیکن جب محدثین نے اس میں یہ نقص پا لیا ایک بار کے لیے تو انہیں جو لفظ استعمال کیا ان کے لیے حدیث کے علم میں وہ اتنے محتاط ہیں کہ وقال الترمذی فلان الراوی هو الكذوب، کہ جو فلان راوی ہے یہ بڑا جھوٹا آدمی ہے. بڑا جھوٹا ہوتا ہے، ساری جھوٹ بول ایک بات، لیکن انہوں نے کہا بڑا جھوٹا آدمی ہے. اب اگر ہم اپنے گریبان میں دیکھیں کہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے صبح تک ہم سچ کتنا بولتے ہیں اور جھوٹ کتنا بولتے ہیں اور کوئی ہاری محسوس نہیں کرتے، ہاری محسوس نہیں کرتے. اور اللہ کریم نے ہمیں ماڈل بنا دیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. The best ummah, you are the best and chosen people of Allah subhanahu wa ta'ala. کیوں کیا ہے؟ آپ کے کان چار ہیں اور جو امریکہ والے ہیں ان کے دو کان ہیں؟ نہیں، ہمارے جسو ہیں. آپ کے رنگ ان سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ نہیں، وہ تو چمکتے رہتے ہیں. تو کیوں امت وسط ہے؟ لتکونوا شہداء علی الناس، کہ کردار کے حوالے سے آپ نے لوگوں کے لیے ماڈل بننا ہے. تو ہم کردار کے حوالے سے ماڈل نہیں بنے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ہم خیانتیں کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. پھر خصوصاً بڑے صغیر والوں پہ تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. بڑے صغیر والوں پہ ان کی تو اتنی نیکنامی ہوئی ہے کہ کسی دوسرے ملک سے بھی حاجیوں کا جہاز آ جاتا ہے اور وہاں جدہ میں اتر جاتا ہے اور پاکستان سے بھی آ جاتا ہے. پاکستان کے حاجیوں کی جو حشر کی جاتی ہے وہاں ایک ایک کپڑا نکال کے اس طرح ٹٹولتے رہتے ہیں کہ کہیں ہیروئن تو نہیں لایا ہوگا، چرپ تو نہیں لایا ہوگا، کوئی بم تو نہیں لایا ہوگا. دارام فرما یہ ہوتا ہے اسلام. مسلمان مسٹ بھی یہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے اس کی جو دو اہم صفتیں تھیں
جو اس کے بعد کے نہ ماننے والوں کے نزدیک بھی اس دور المسلم تھی، تو وہ تھی الصادق الامین کہ ہانیسٹی یہ آپ کی شناخت ہے، اور سچ بولنا اور ٹرسٹورتھی ہونا یہ آپ کی شناخت ہے۔ اٹ مینس کہ انسان میں یہ دو صفتیں ہونی چاہیے تو اس کی انسانیت کامل، مسلمان میں یہ دو صفتیں ہونی چاہیے تو اس کا اسلام کامل، اور اگر دونوں صفتیں نہیں تو اللہ رحم فرمائے۔ اور پاکستان کے متعلق تو زبردست لطیفے مشہور ہیں، پاکستانیوں کے متعلق، پاکستان کے متعلق نہیں، پاکستانیوں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایک جہاز اڑ رہا تھا، اس میں ایک چائنیز بیٹھا تھا، ایک جیپنیز تھا اور ایک پاکستانی تھا، تو انہوں نے کہا بہت ہائٹ پہ جا رہے ہیں، اپنے اپنے ملک کو یعنی پہچاننے کی کوشش کریں گے کہ ٹھیک ہے جی، لطیفہ تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جاپان پر جب جہاز اڑ رہا تھا، جاپانی نے کہہ دیا جاپان ہے، اس نے کہا بھائی کو کیا پتا، اس نے کہا چمنی پائپس ہیں اور اس سے اسٹیم نکل رہے ہیں، انڈسٹریز ہیں۔ اور جب چائنا پہ وہ اڑ رہا تھا تو چائنیز نے کہہ دیا کہ چائنا، اس نے کہا بھائی آپ کو کیا پتا چل گیا، اس نے کہا کہ بھائی میں نے روڈوں پر دیکھا صرف سائیکل ہی سائیکل دوڑ رہے ہیں وہاں، تو وہ جو ہے نا گیسولین کے اس کو کنزمپشن کو کنٹرول کرنے کے لیے زیادہ تر سائیکل چلاتے ہیں جی۔ اور جب پاکستان پہ گزر رہا تھا تو پاکستانی نے کہہ دیا کہ پاکستان گزر رہا ہے، تو اس نے کہا آپ کو کیا پتا چلا، تو اس نے کہا کہ میں نے ہاتھ باہر کیا تھا تو ہوا ہی میں نے کسی نے میری گڑی اتاری۔ یہ ایسی عجیب قوم ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر رحم فرمائے۔ تو تبھی تو علامہ نے فرمایا کہ تم تمدن میں نصارہ ہو تو تہذیب میں یہود، اور یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، تو صراط الذین انعمت علیہم والشہداء، اور چوتھے نمبر پر تو صالحین نیک لوگ۔ اب نیک کس چیز کا نام ہے، صالح کس چیز کا نام؟ ہم صالح اس کو کہتے ہیں جو نماز پڑھتا رہتا ہے، حالانکہ نماز پڑھنے والا صالح نہیں ہوتا۔ علماء فرماتے ہیں انما یعرف الرجل بالمعاملات لا بالصلوات، آدمی پہچانا جاتا ہے لین دین اور ٹرانزیکشن سے، معاملات سے، کسی کو آپ نمازوں سے نہیں پہچان سکتے۔ بہت سارے نمازی تو آدمی کو رب کہتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں اور تہجد بھی اور عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں۔ یہ پاکستان کے جتنے سارے حرام خور ہیں وہ تمام رمضان میں عمرے کے لیے آتے ہیں اور ابھی حج کے لیے سارے آئے ہیں، جتنے سارے ہیں ہمارے بڑے بڑے لیڈر، یہ رمضان میں وہاں بیت اللہ میں پڑے رہتے ہیں اور وہاں لوگوں کا خون چوستے رہتے ہیں، خون چوستے رہتے ہیں، خون چوستے رہتے ہیں۔ تو صالحین کا معنی کہ جس کے جملہ معاملات وہ قرآن و سنت کے مطابق اسے صالح کہا جاتا ہے۔ تو صالحین تو اب 4 طبقے ہو گئے، پتہ لگ گیا کہ بس اللہ نے جن پر انعام کیا یہ 4 طبقے ہیں، پورا 5واں طبقہ کوئی نہیں، انعام والا 5واں طبقہ کوئی نہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم یا انبیاء ہیں یا صدیقین ہیں یا شہداء ہیں یا صالحین ہیں، بس 5واں کوئی طبقہ نہیں۔ صدیق جو ہے وہ ٹرسٹورتھی ہوتا ہے، وہ ٹرسٹورتھی ہوتا ہے۔ صالح کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی کے ہر معاملے میں شریعت کو فالو کرتا ہے۔ تو ٹرسٹورتھی وہ اس کا لازمی نتیجہ پھر ہو جاتا ہے۔ وحسن اولئک رفیقا، اللہ کریم نے فرمایا کہ جنہیں ان لوگوں کی رفاقت مل گئی ان سے بہترین رفیق اور کوئی نہیں، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کی رفاقت مل جائے تو یہ بڑے اچھے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم انشاءاللہ پھر پڑھیں گے غیر المغضوب علیہم۔ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرسوں رات ہم کہہ چکے تھے، یہ پرسوں کی لفظ میں بھی آپ کی سستی کی دخل ہے، تو پرسوں رات ہم کہہ چکے تھے صراط الذین انعمت علیہم۔ اب اصل میں یہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد کے سورہ فاتحہ کا جو حصہ ہے یہ صراط مستقیم کو ڈٹرمن کرنا ہے، یہ سارا حصہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ اب صراط المستقیم کو ڈٹرمن کر رہا ہے، اسے اسپیسیفک کر رہا ہے کہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہوگا، تاکہ آپ کسی شبے اور شک کے شکار نہ ہوں۔ تو پرسوں رات ہم نے کہہ دیا تھا، پرسوں کا لفظ سن کے اب تو پھر اپنے آپ پہ غصہ آ جاتا ہے، تو پرسوں رات ہم نے کہہ دیا تھا کہ صراط الذین انعمت علیہم، منعمین کون ہیں، کن لوگوں پر انعام کیا گیا ہے، تو ہم نے قرآن کریم کی روشنی میں 4 طبقوں کا تذکرہ کیا تھا۔
انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. اٹ مینس کہ ان کے علاوہ آپ نے اگر کسی اور کا راستہ اختیار کر دیا تو وہ صراط ہوگا لیکن صراط مستقیم نہیں ہوگا. وہ راستہ کہیں جا کے آپ کو گرا دے گا لیکن وہ جنت تک نہیں پہنچ سکے گا. وہ آپ کو شیطان سے تو ملا سکتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ آپ کو نہیں ملا سکتا، کیونکہ اللہ والا راستہ صراط مستقیم ہے جو اللہ نے خود متعین کر دیا ہے صراط الذین انعمت علیہم کے الفاظ سے. ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کہ یہ 4 طبقے والے لوگ جو ہیں، 4 طبقے، یہ ہے وہ لوگ جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کر دیا ہے. تو صراط مستقیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح صحابی نے پوچھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ صراط مستقیم هو ما انا علیہ واصحابی، کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر میں چل پڑا ہوں. میری زندگی کو دیکھیں تو اصحابی اور میرے اصحاب کی زندگی کو دیکھیں. تو صحابہ کرام بحیثیت جماعت، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. اصحاب کرام بحیثیت جماعت، دنیا کے تمام اولیاء جمع ہو جائیں تو معذرتاً میں صرف وہ پروناؤنس کر رہا ہوں، تو جو صحابی آپ کے نظر میں سب سے کمزور ترین نظر آ رہا ہے دنیا کے تمام اولیاء اس کے خاک پا تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ولایت یہ وہ مقام نہیں جو صحبت کے مقام تک جا پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی بہت بڑی چیز ہے. جو آدمی بڑوں کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ بڑا بن جاتا ہے، جو آدمی بڑے کا رفیق ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ صحابہ کو کنڈیم کرتے جائیں تو ایک بات میں آپ کے ذہن نشین کرا دوں، آپ پوچھئے یہودیوں سے کہ آپ کے نزدیک زیادہ محترم کون ہے تو وہ کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو نقباء تھے 12 وہ بڑے محترم لوگ تھے. اگر آپ عیسائیوں سے پوچھیں گے کہ آپ کے نزدیک زیادہ محترم لوگ کون ہیں تو وہ جواب دیں گے کہ حضرت عیسیٰ کے حواریین جو تھے سپورٹر وہ سب سے محترم لوگ تھے. ایون آپ ہندوؤں سے پوچھیں کہ آپ کے نزدیک آپ کے مذہب میں زیادہ قابل احترام لوگ کون ہیں تو وہ جواب دیں گے کہ وہ لوگ جو کرشن مہاراج اور ان لوگوں کے ساتھ رہے ہیں، ہمارے سینٹ اور بزرگوں کے ساتھ. اگر آپ سکھوں سے پوچھیں کہ محترم لوگ کون ہیں آپ کے نزدیک تو وہ کہتے ہیں کہ گرو نانک بابا کے ساتھ جو لوگ رہے ہیں تو وہی سب سے محترم لوگ ہیں. اگر آپ بدھ مت والے کے ماننے والوں سے پوچھیں تو وہ کہ مہاتما صاحب کے ساتھ جو رہے وہ سب سے محترم لوگ ہیں جنہیں مہاتما صاحب کو سپورٹ دے دیے. صحیح. اب آئیے مسلمانوں پر، اگر آپ انہیں کہیں کہ آپ کی نظر میں سب سے محترم لوگ کون ہیں تو اگر وہ نبی کے ساتھیوں کے علاوہ کسی اور کا تذکرہ کریں اور انسٹیٹیوٹ کریں تو اٹ مینس کہ ایک ریکگنائز پرنسپل کو وہ کنڈیم کر رہے ہیں. اور بنیادی بات یہ ہے کہ جو لوگ صحابہ کے مخالف رہتے ہیں وہ اصل میں صحابہ کے مخالف نہیں ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تمام خطبہ یہ خطبے میں یہ حدیث بار بار سناتے ہیں کہ اللہ اللہ فی اصحابی. جس طرح ایک آدمی کسی کو خدا کا واسطہ دے کر کہہ دیتا ہے کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیجیے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ اللہ فی اصحابی، خدا کا واسطہ دے دیتا ہوں کہ میرے صحابہ کو معاف کیجیے. اللہ اللہ فی اصحابی، خدا کا واسطہ دے کر میں کہہ دیتا ہوں کہ میرے صحابہ کو معاف کیجیے. فرمایا لا تتخذوا من بعدی غرضا، میرے بعد آپ انہیں اپنے تنقید اور نکتچینی کا نشانہ نہ بنائیں. فمن احبهم فبحبی احبهم، جو میرے صحابہ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں وہ اصل میں مجھے محبوب رکھتے ہیں، اس لیے صحابہ کے ساتھ انہیں محبت ہے. ہمیں ابوبکر کیوں محبوب ہے؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھی تھے. ہمیں عمر کیوں محبوب ہے؟ وہ کوئی پیغمبر تو نہیں تھے، وہ رسول اللہ کے ساتھی تھے اس لیے محبوب ہے. پیغمبر کی وجہ سے محبوب ہو گئے. تو حضور نے فرمایا ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، جب آپ کسی کو دیکھیں کہ میرے صحابی کو کوستا رہے، میرے صحابی کے متعلق کوئی بری بات کرتا رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایک جملہ کہہ دیں کہ اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو آپ دونوں میں سب سے زیادہ اللہ کی نظروں میں بدبخت ہے. تو اللہ کی نظروں میں کون بدبخت ہوگا؟ کوئی ابو بکر تو بدبخت نہیں ہوگا، وہی آدمی بدبخت ہوگا جو ابو بکر کو کوستا رہے گا، جو حضرت علی کو کوستا رہے گا، جو کہ صحابی کو کوستا رہے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی فجعلهم اصحابی واصحابی، اللہ نے مجھے منتخب کیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو منتخب کیا. تو اب اگر ہم صحابہ کو کنڈیم کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ اللہ کے انتخاب کو کنڈیم کر دیتے کہ اللہ نے کوئی غلط انتخاب کیا رسول اللہ کے لیے، صحابیوں کا ٹھیک انتخاب نہیں کیا. تو ایمان کا ہے رہتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. صحابہ کی عظمت یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، کیونکہ آپ یہ لڑیاں ملائیں تو رائٹ اوے جہاں پہنچتے ہیں اللہ کی ذات پر، رسول اللہ کی ذات پر صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ میرے صحابہ کو کوستے رہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تسلموا علیہم، انہیں السلام علیکم نہ کہا کریں، ولا تصلوا علیہم، ان کا جنازہ نہ پڑھے، ولا تجالسوہم، ان کے ساتھ مجالس نہ بنائیں، ولا تواکلوہم، ان کے ساتھ ایک میز پر بیٹھ کر کھانا ہی نہ کھایا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے انسٹرکشنز لگا دیے ہیں تو اٹ مینز حدیث ہے. تو اس لیے یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، صحابہ کو کوسنا بالحقیقت نبی کریم کو کوسنا ہے. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ دیکھیے
ہمارے ہاں پاکستان میں اگر کسی اسکول کا رزلٹ 100% ٹھیک ٹھاک نکلتا ہے تو ہیڈ ماسٹر کو انکریمنٹ لگ جاتا ہے، اور یہ ہیڈ ماسٹر کی کارکردگی شمار کی جاتی ہے کہ بھائی اسکول کا جو پرنسپل ہے یا جو اس کا وہ ہے نا بڑا جو بات ہے وہ کمال کا آدمی ہے، صحیح طریقے سے ایڈمنسٹر کر رہا ہے۔ اور اگر اسکول کا رزلٹ 0% آ گیا تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ یہ ایک استاد کو یہاں سے اٹھا کر سسرال بھجوایا جاتا ہے، دوسرے استاد کو وہاں سے اٹھا کر کہیں گلگت بھجوایا جاتا ہے، اور تیسرے کو وہاں سے اٹھا کر کہیں باجوڑ پھینکا جاتا ہے، اور ہیڈ ماسٹر کو کسی ہائی اسکول میں بھجوا کر سمپل استاد بنا دیتا ہے کہ بھائی اب فیل تو ہو گئے شاگرد اور سزا ملی کس کو؟ ٹیچر کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان شاگردوں کو وہی تھی تو اگر ہم صحابہ کو کنڈم کرے تو اتنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناقص تھے کہ ابو بکر کو نہ بنا سکے ہمیں کیا کچھ بنائے گا، عمر جو اس کے ساتھ رہے اس کو نہ بنا سکے ہمیں کچھ بنائے گا، اور عثمان و علی کو نہ بنا سکا، معاویہ اور ابو ہریرہ کو نہ بنا سکا، ہمیں کیا کچھ بنائے گا۔ اور میں کہوں گا کہ اس سلسلے میں جو سب سے مظلوم صحابی ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک حضرت عثمان اور ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کیونکہ سب سے زیادہ کوسا گیا حضرت عثمان کو، کسی نے کہا کہ اس نے یہ کیا اور اس نے یہ کیا اور اس نے، حالانکہ حضرت عثمان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی لوگ وہ اللہ کے فضل سے جنت میں چلے جائیں گے، عثمان نے تو قیمت ادا کے اللہ سے جنت خرید لی ہے، صحیح ہے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مہدی وحبیبی وجعلہ ہادیا مہدیا، خداوندہ آپ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دیں۔ اب یا تو ہم کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے واپس اس کے چہرے پر واپس پہنچ دیا، اور یا پھر سبھی تو پھر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس جیسا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن وہ تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھا۔ وہ بہترین یعنی سب سے پہلے جو فوجی بحری بیڑا بنا دیا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تھا، وہ شپ بنا دیا تھا جس سے وہ باقاعدہ دشمن کے ساتھ لڑتے رہے۔ تو اب بنیادی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صراط مستقیم کا تعین کرنا ہے تو ہوا ما انا علیہ اصحابی، یہ وہ راستہ ہے، زندگی کے وہ اطوار ہیں جو اطوار میں نے اپنائے ہیں اور میرے صحابہ نے اپنائے ہیں۔ اب ہوا ما انا علیہ جس پر میں چل رہا ہوں اسے ہم کہتے ہیں سنت، کیا کہتے ہیں؟ سنت۔ وہ اصحابی اور میرے صحابہ چل رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں جماعت۔ تو کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو اہل سنت والجماعت ہے۔ یہ آپ لوگ کے یہ اہم مسئلہ ہے کہ ہوا ما انا علیہ جس پر میں چل رہا ہوں۔ اب حضور جو چلے تھے وہ چلنے کون کیا کہتے ہیں؟ سنت۔ وہ اصحابی اور جس پر میرے صحابہ چل رہے ہیں صحابہ کون کیا کہتے ہیں؟ جماعت۔ تو جو لوگ ان دو یعنی رسول کی ذات کو اور صحابہ کی جماعت کو فالو کرتے ہیں تو اس لیے سے اہل سنت والجماعت۔ اب یہ ایک آسان سی تعریف ہے، ایک عام آدمی سے ذہن میں آ جاتی ہے کہ یہ کوئی کمپلیکیٹڈ اور ٹیکنیکل مسئلہ نہیں ہے، سادہ مسئلہ ہے۔ تو اتنی صراط مستقیم جب ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ خداوند بالفاظ دیگر ہم کہتے ہیں کہ خداوند ہمیں اہل سنت والجماعت کے راستے پر چلائے، اور پھر اللہ کریم نے ڈٹرمن کر دیا، پہلی صفت بتائی صراط الذین انعمت علیہم کہ جس سے آپ نے انعام کیا ہے، تو وہاں پھر آپ کہتے ہیں کہ انبیاء کے بعد جو تین صفات ذکر کیے گئے وہ تینوں کے تین تمام امت کے مقابلہ میں صحابہ میں بدرجہ اعظم موجود تھے، صدیقین صحابہ تھے، شہداء صحابہ تھے، صالحین صحابہ تھے، بعد میں ان کے پیروکار آتے جائیں گے تو صدیق بنیں گے، اس کے پیروکار آئیں گے تو شہید بنیں گے، ان کے پیروکار آئیں گے تو صالحین بنیں گے۔ دیور شہداء ہیں، دیور صالحین ہیں، دیور صدیقین۔ تو اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کے چار ہی لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہوا ہے، انبیاء پہ جو نبوت دی ہے، صدیقین پر، اور صدیق کا میں نے تاریخ آپ کو بتا دی تھی کہ صدیق وہ راست باغ کو نہیں کہتے، راست باغ اسے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے تو سچ بولتا رہتا ہے، وہ انٹینشن رکھتا ہے تو سچ بولتا ہے۔ صدیق اصل میں وہ آدمی ہوتا ہے جس کا نیچر بن جاتا ہے سچ بولنا، تو صدیق جو آدمی انٹینشنلی سچ بولتا رہتا ہے محنت کر کے سچ اسے صادق کہتے ہیں، یہ آدمی بڑا صادق آدمی ہے، بڑا راست گو آدمی ہے۔ لیکن صدیق کو کہا جائے گا جس آدمی کا مزاج بھی بن چکا ہے تو وہ جھوٹ بولنے سے نہ آشنا ہے، اسے جھوٹ بولنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، اس کے نیچر کے خلاف۔ اور تو وہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایمان لانے سے پہلے بھی کبھی ان انٹینشنلی بھی جھوٹ نہیں بولا، اللہ نے نیچر ہی کچھ ایسا دیا تھا، تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدیق کا لقب دے دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، شہداء کے ہم نے معنی متعین کیے تھے کہ ایک شہداء یہ پلورل ہے شاہد کا، تو اس کا معنی یہ کہ یہ علماء مراد ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء شہداء اللہ فی الارض، فی روایت امناء، جو قرآن و سنت کے علماء ہیں یہ اللہ کی زمین پر اللہ کے شاہد ہیں، اور دوسرے الفاظ میں آئے کہ اللہ کے ٹرسٹیز ہیں،
اللہ کے دین کے ٹرسٹی جس طرح ہمارے صدر صاحب بیٹھے ہیں یا بورڈ آف ڈائریکٹر, یہ ہمارے ٹرسٹیز ہیں ان سینٹر میں, یہ ہمارے ٹرسٹ, یعنی ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ آپ کو ڈیلیگیٹ کرتے ہیں آپ نے اسے امپراپر وے اس طریقے سے چلانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کے علماء کو ٹرسٹیز بنا دیا ہے. جب وہ ٹرسٹیز ہیں تو انہیں ٹرسٹ وردی ہونا چاہیے, اگر وہ ٹرسٹ وردی نہ بنے تو کیسے ٹرسٹی ہیں. اور کبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امناء اللہ فی الارض, یہ اللہ کے امین اور ٹرسٹیز ہے اللہ کی زمین پر. اور فرمایا ما لم یخالطوا الامراء, جب تک وہ حکمرانوں اور مالداروں کے دروازوں پر نہ جھکتے جائیں. تو فرمایا فاذا خالطوهم فهم لطوف الدین, اگر حکمران مالداروں کے دروازے پر جھک جائیں اور یا حکمرانوں کے دروازے پر جھک جائیں تو حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کے ٹرسٹی نہیں تو یہ دین کے ڈاکو ہیں. لطوف الدین لطف کا مانا ہے جو فری وے پر بیٹھ کر لوگوں کو لوٹتا رہتا ہے, فری وے پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لطف کا لفظ استعمال کیا, اس لیے قرآن سنت کا جو عالم ہے یہ اصل میں فری وے کا ڈاکو ہے جو فری وے پر بیٹھا ہوا لوگوں کو لوٹتا رہا ہے, کیونکہ اس کے اوپر جو غلاف اور جبہ پڑا ہوا ہے. اس لیے حضرت شیخ امین رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے کہ جو جامہ آپ کو پہنایا گیا ہے علم کی وجہ سے, اس جامے کی لاج رکھنا, اس کپڑے کی لاج رکھنا, کیونکہ لوگ آپ کے کپڑے کو دیکھ کر آپ کو اپنا رہبر تسلیم کر دیتے ہیں. اگر آپ انہیں کے ٹرسٹ و اعتماد کو نقصان پہنچاتے ہیں تو خدا عمدہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے کہ درویشی بھی آئی آ رہی اور سلطانی بھی آئی آ رہی. پھر علامہ نے اچھی بات کہی کہ خدا عمدہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے تو درویشی بھی آئی آ رہی اور سلطانی بھی آئی. اور حدیث میں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صنفان من امتی اذا صلح الامر كله واذا فسد فسد الامر كله, کہ میرے امت کے دو قسم لوگ ہیں, اگر وہ ٹھیک رہیں گے تو تمام معاملہ اور تمام شؤون اور افیاد ٹھیک کرتے جائیں گے, اور اگر وہ بگڑیں گے تو تمام معاملات بھی بگڑیں گے. حضور نے فرمایا سلطان والعلماء, ایک حکمران اور دوسرے قرآن سنت کے عالم. حکمران بگڑتا ہے تو پورا آگے کا آوا بگڑ جاتا ہے, اور مولوی بگڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بار وہ بغداد کے کسی بازار میں جا رہے تھے تو ایک بچہ بارش میں بارش برس رہی تھی, ایک بچہ وہ بارش میں دوڑ رہا تھا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے آواز دیا کہ بنیے اللہ کا ذلقہ, بچے ذرا آرام سے پسند نہ جائیں, پسند نہ جائیں. تو بچہ کھڑا ہو گیا, بغداد کا علمی شہر تھا, اس کا بچہ اہمیت سے واقف تھا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دیکھ کے اسے پہچانا, ایسے کہا کہ بابا جی لئن ظلمت لن ظلمت انا لئن ظلمت لن ظلمت من ظلم العالم, اگر میں پھسلا تو میں ہی پھسل گیا ہوں گا. آپ زیادہ احتیاط کریں, آپ پھسلے تو امت کا بیڑا غرق کرو گے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میری احتیاط اور بھی بڑھ گئی کہ خدا بندہ اجتہاد میں حق تک پہنچائے تاکہ امت کا بیڑا غرق نہ ہو, کیونکہ لوگ تو مجھے فالو کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا, امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فساد العالم فساد العالم, کہ عالم بگڑ جاتا ہے تو پورے عالم کو بگاڑ دیتا ہے, کیونکہ لوگ تو فالو کرتے ہیں, اور جب ان کے خواہشات کے مطابق بات ہو تو اس عالم کو تو لوگ جلدی فالو کر دیتے ہیں, جیسے ان کے مزاج کے مطابق بات ہوتی ہے. تو اچھا نہیں, میں نے تو کہا کہ آپ شروع کر دیں, کیونکہ وہ چیزیں جو ہے وہ اچھا ہاں تو صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر آپ نے انعام کر دیا ہے. تو یہ ہو گئے صراط مستقیم کی ایک صفت کہ یہ منعمین کا راستہ ہے, اور اسے کہتے ہیں صفت ایجادی صفت کہ یہ چیز ہونا چاہیے. اور جو دوسری صفت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اسے کہتے ہیں صفت سلبی کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور ہر ایک چیز بنتی ہے ایک صفت سلبی سے اور ایک صفت ایجادی سے. انسان اچھا ہونا چاہیے, برا نہیں ہونا چاہیے. کپڑا پاک ہونا چاہیے, ناپاک نہیں ہونا چاہیے. جگہ صاف ہونا چاہیے, گندا نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہتے صفت ایجادی صراط الذین انعمت علیہم, یہ راستہ ان لوگوں کا ہے جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے. اور پیچھے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ راستہ ان لوگوں کا نہیں ہے جن پر آپ نے غضب کیا ہے, وہ ضلالت اور گمراہی کے شکار ہو گئے ہیں. کوئی صراط مستقیم کی دوسری صفت ہو گئی, لیکن پہلی صفت ایجادی ہے اور دوسری صفت سلبی ہے. ہاں تین لام دے گیا. کل کا مانا ہے نفی کرنا, تو نے گیٹ نہ تو پام تو نے گیٹ. اچھا اب جو ترجمہ میں نے اس حوالے سے کیا صفت ایجادی اور صفت سلبی کا, تو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ کلمہ جو ہے غیر, یہ جو غیر کلمہ ہے
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ ایکچولی صفت ہو گئی صفت سلبی ان لوگوں کی جو الذین نے ذکر ہے. کہ الذین لفظ آپ لکھیں کہ گویا اللہ کریم نے جو صراط مستقیم کو متعین کر دیا تو کچھ لوگوں کے سہارے متعین کیا، ایسے لوگ جن میں ایک صفت سلبی ہونی چاہیے اور دوسرا صفت ایجابی. صفت ایجابی ان لوگوں کا یہ ہے کہ وہ اللہ کے انعام کے مستحق ٹھہرائے گئے ہیں، اور صفت سلبی یہ ہے کہ وہ اللہ کے غضب اور ضلالت سے دور رہ چکے ہیں. نہ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنے غضب کا نزول فرمایا اور نہ وہ ضلالت اور گمراہی کے شکار ہو گئے. اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہاں پہ ایک بار آپ ایک دوسرے صراط کو لگائیں گے، جیسے کہ ہم اسے تفسیر کی اصطلاح میں کہتے ہیں مقدر. مقدر مینس کہ ایک چیز ویزیبل نظر نہیں آتی، لیکن آپ نے عبارت بنانے کے لیے اسی کو معنی میں مراد دینا ہوگا، معنی میں اسے مراد دینا ہوگا. تو اب صراط الذین انعمت علیہم، تو کیونکہ آپ معنی کے اعتبار سے یہ ذہن میں رکھیں گے صراط غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اس بنا پر یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ آگے والے الذین کی صفت نہیں، یہ پھر آگے والے صراط کی صفت ہے. کہ جو راستہ ہم مانگ رہے ہیں صراط مستقیم، وہ راستہ ہے ان لوگوں کا جن کے اوپر انعام کیا گیا ہے، وہ راستہ نہیں ہے ان لوگوں کا جس کے اوپر غضب کیا گیا ہے جو ضلال کے شکار ہو گئے ہیں. غضب کن کن پہ کیا گیا اور گمراہ کون ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اطلاعی کر دیا اور فرمایا کہ المغضوب علیہم الیہود، اللہ نے غضب کیا جو پیپل پر، یہود پر، کیونکہ قرآن کریم میں ان کے متعلق کیا ہوا غضب علیہم وجعل منہم القردۃ والخنازیر. اللہ کریم نے یہود کے اوپر غضب نازل فرمائی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین کو اپنے خواہشات کے قالب میں ڈالتے رہے. بس یہود کی سب سے بڑی خبر تھی. میں اس دن آپ دوستوں سے کہہ دیا تھا کہ اگر ہم اپنے اعمال اور کردار پہ نظر ڈالیں تو میرے خیال میں ہم اب کچھ تھوڑا سا فرق رہ گیا ہے، کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ دین کو اپنے خواہشات کے قالب میں ڈال دیں. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجے فصیحان حرم بے توفیق. علامہ نے اچھی بات کہی کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو. ہم کہتے ہیں کہ دین کو اپنے خواہشات کے مطابق ڈائیورٹ کریں، یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنے آپ کو ذرا چینج کریں دین کے مطابق. تو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود ہیں، ولا الضالین، ضالین کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نصارا ہیں. تو مانا یہ ہے کہ خداوند ہمیں یہود کے راستے سے اور ان کے اطوار و عادات اپنانے سے بچائیں اور نصارا کے اطوار و عادات سے بچائیں. اب ہم اللہ تعالیٰ سے روزانہ یہی مانگتے رہتے ہیں کہ خدایا، لیکن ہمارے اطوار و عادات تمام ان کے ہوتے جاتے ہیں. تو آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں جیسے امیجن کیا دعا قبول ہو رہی ہے، نماز قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اگر آپ کے اطوار و عادات میں چینج نہیں آ رہا تو جو کچھ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو اگر دعا کی قبول نہیں ہوئی تو نماز کیا قبول ہوگی؟ اس لیے تو قرآن کریم نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ نماز کی کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو منکرات سے منع کر دیں، آپ کو ناروا کاموں سے منع کر دیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو اس کے لیے سوچنا ہوگا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کیونکہ میں ایک بات ابھی یہاں آنے سے پہلے اور آخر سے پہلے میں ایک حدیث دیکھ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کی پرائی عورت پہ نظر پڑی اور آپ نے نظر فوراً نیچے کر دی اللہ کے ڈر کی وجہ سے کہ پرائی عورت پہ میں نے نظر دوسری نہیں ڈالنی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد آپ کو عبادات کی لذت محسوس ہوتی جائے گی. اب ہمارا تو زندہ کام ہی اس کو دیکھیں اور پھر اس کو بھی دیکھیں تو لذت کیا ایسی آئے گی؟ یہ تو ایسا ہوگا جس طرح ملیریا کا وہ اثر زبان پہ چڑھ جاتا ہے نا، وہ جو زرد قسم کا رنگ چڑھ جاتا ہے ملیریا کے مریض کا، تو اگر اس کے منہ میں آپ شہد بھی ڈال دیتے ہیں تو بہت کڑوا ہے، بہت تلخ ہے، اس لیے تو وہ ٹیسٹ خراب ہو گیا ہے، تو ہمارا ٹیسٹ ہی خراب ہو گیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی شناخت یہ ہے کہ جب آپ کی نیکی آپ کو ٹیسٹ دے دے اور آپ کی برائی آپ کے بدن کو اسٹریس دے دے اور آپ کے ذہن کو اسٹریس ڈالے، تو اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب کیا ہے. ہم برائی کرتے ہیں، کوئی ہمارے اوپر اسٹریس نہیں ہوتا، اور ہم عبادت کرتے ہیں تو کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی. تو اس لیے تو میٹر ڈیولپ نہیں ہوا، میکینزم ذہن کے اندر ڈیولپ نہیں ہوگی، اور وہ میکینزم ڈیولپ کرنا ہوگا. پھر آپ جب نماز میں کھڑے رہیں گے اللہ سبحان اللہ، پھر آپ اگر غلطی سے بھی ناجائز کام کریں گے تو آپ کا ضمیر آپ کو جھنجھوڑتا رہے گا یہ کام میں نے کیا کیا، کیونکہ وہاں جو میکینزم ڈیولپ ہوئے وہ باقاعدہ آپ کو ٹھیک ٹھاک رکھنا چاہتا ہے. میٹر آپ کو ٹھیک ٹھاک تاکہ آپ کا پارا
اوپر نہ چڑھے, وہ بیلنس رہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, حضور نے اپلائی کر دیا کہ مغضوب علیہم. اور یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ویژیبل مثال دے دی کہ مغضوب علیہم یہ لوگ ہیں, یہودی آپ دیکھ رہے ہیں, اور ضالین وہ لوگ ہیں, وہ نصارہ جو آپ دیکھ رہے ہیں. اس کا معنی نہیں کہ مغضوب علیہم اور ضالین صرف وہی لوگ ہیں, نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال بتا دیا کہ یہود بحیثیت امت غضب سے مستحق ٹھہرے اور یہ نصارہ بحیثیت امت ضلالت کے شکار ہو گئے, ایک بات. اور دوسری بات, مفسرین کرام نے فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جو مغضوب علیہم ہیں یہ لوگ ہیں وہ کافر, یہ اپیرنٹ کافر ہیں, بالکل ظاہر اور کلیئر کٹ کافر ہیں, وہ نہیں مانتے, ریجیکٹ کر رہے ہیں, ریفیوز کر رہے ہیں. اور ضالین یہ منافقین ہیں. یہ منافق وہ آدمی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بیٹھے تو آپ والی بات, اور کسی اور کے ساتھ بیٹھے, مسلمان کے ساتھ بیٹھے تو اللہ والی بات, اور ہندو کے ساتھ بیٹھے تو پھر رام رام کرتا رہے. واحدہ تسبیح میں زنار کا ڈورا نہ ڈال, یا برہمن کی طرف ہو یا مسلمان کی طرف. ایک مشہور شعر ہے جو عام لوگوں کا اردو دان طبقے کا وہ جو ہے نا ورد عام ہے کہ سراسر موم ہو یا تنگ ہو جا, دو رنگی چھوڑ دو یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو یا تنگ ہو جا, کہ دو ہی نہیں ہونی چاہیے. بس آدمی کو کلیئر ہونا چاہیے کہ میں جتنی ہوں, تاکہ تمام لوگ اسے پہچان سکے کہ آپ کیا ہیں. جو ہمارے شیخ فرمایا کرتے رحمہ اللہ کہ نہیں, یا تو ابو بکر کا قائل ہوں یا پھر ابو جہل کا, کہ مومن ہونا چاہیے ابو بکر جیسا, اور پھر یا کافر ہونا چاہیے ابو جہل جیسا. کہ ایسا ڈٹا رہا کہ مرتے وقت بھی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ اپنے پیغمبر سے چودے کہ میں اس سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہوں, اور مرتے وقت میری نفرت زیادہ ہو گئی ہے. وہ کبھی سکتا آپ کے کفر کے ساتھ. اور اس نے کہا کہ عبداللہ ابن ابی جیسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ انسان نہیں ہوتے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو خود کلیئر نہیں کرتے کہ میں کیا کچھ میں مسلمانوں کے میں کافر ہوں, میں یہاں ہوں کہ نہیں وہاں ہوں. تو غیر المغضوب علیہم یہ کلیئر کٹ کافر ہیں, اور ضالین یہ منافقین ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ خدا بندہ غیر المغضوب علیہم ہمیں کفار کے راستے پر چلنے سے بچا, اور منافقین کے اطوار اپنانے سے بچا. اور تیسرا معنی مفسرین کی آخری بات کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب کیا گیا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق کو جانتے ہیں لیکن اسے مانتے نہیں, ریجیکٹ کرتے ہیں, یہ مغضوب علیہم ہیں. اور ضالین وہ لوگ ہیں جو حق کو جانتے ہی نہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن کریم نے دوسری جگہ ان دو صفتوں کو ظلم اور جہول کے نام سے یاد کیا. فرمایا انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. کون سی صورت کی آیت ہے؟ کون سی صورت میں؟ لقمان میں, عنکبوت میں ہوتا ہے, عنکبوت میں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نہیں, انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها وحملها الانسان. انسان نے اتنے خیانت کر دی. زجاج نے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے یہ امانت پیش کر دی علی السماوات, آسمانوں پر, زمین پر اور پہاڑوں پر. فابین ان یحملنها, ان تمام نے خیانت کرنے سے انکار کر دیا, لینے سے انکار نہیں کیا, خیانت کرنے سے. فلان حمل الامانہ, عربوں کی اصطلاح ہے کہ فلاں امانت نے خیانت کر دی ہے. حمل الامانہ کا ایک معنی یہ کہ امانت کو اپنے کندھوں پہ ڈال دیا, اور دوسرا معنی یہ کہ اس نے خیانت کر دی. تو اللہ کریم نے فرمایا وہ حمل الانسان, انسان نے قبول بھی کیے. اللہ تعالیٰ نے آسمان کو جو ذمہ داری دی ہے وہ تو پورا کر رہا ہے, جو زمین کو ذمہ داری ہے پورا کر رہا ہے, کائنات میں جس کسی کو جو بھی ذمہ داری دے دی ہے تو وہ پورا کر رہا ہے, کوئی کوتا ہی نہیں کر رہا. زمین کو ذمہ داری دے دی کہ بارش برساؤں گا تو آپ نے اگانا ہے تو وہ اگاتا رہتا ہے. حیوان کو اپنی ذمہ داری دے دی, بھینس اور گائے کو کہ جب بچہ آپ جنم دے گی تو پھر آپ نے دودھ دینا ہے تو وہ خریدے اور سب دودھ لے لیتے ہیں. یہ سورج اور چاند اور ستاروں کو دیکھ کے جو فنکشن انہیں دے دیا وہ فنکشن پورا کر رہے ہیں. لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ جو فنکشن میں نے انسان کے ذمہ ڈال دی ہے وہ حمل الانسان, وہ قدم قدم پہ خیانت کر رہا ہے. اور فرمایا کہ خیانت میں دو چیزیں اس کے پیچھے محرک ہوتی ہیں, ایک اس کا جہل, ایک اس کا جہل کہ وہ جانتا نہیں, وہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا, اور دوسرا اس کا ضد اور عناد کہ وہ جانتا بھی ہے لیکن مفادات کو مقدم رکھتا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ نے غضب کیا ہوا ہے, اور ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں جو ظالمین ہو رہے ہیں, حد سے بھٹک چکے ہیں. واقع